شرف الدین بصیری کہتے ہیں خواب میں جو نبی نے چادر عطا فرمائی تھی، خواب میں مصطفیٰ نے جو چادر دیا تھا، وہ چادر حقیقت میں میرے پاس موجود ہے۔ آنکھ کھلی دیکھا چادر اور یاد آیا کہ خواب میں نبی آئے تھے، اور اتنا ہی نہیں دیکھا میں تو بالکل اچھا ہو گیا، میں تو بیمار تھا، خواب میں نبی آئے، ہاتھ پھیرا اچھا ہو گیا، خواب میں نبی آئے چادر دیا، چادر ہے، اور اتنا ہی نہیں، حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں مصطفیٰ خواب میں آئے تھے، میرا پورا گھر خوشبو سے خوشبودار ہے۔ خواب میں مصطفیٰ آتے ہیں تو گھر خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ حقیقت میں مکے کی وادی میں چلتے ہوں گے، جو نبی حقیقت میں جب مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوں گے تو وہ گلی کیوں نہیں معطر ہو جاتی ہے؟ تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت، امام عاشقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان پکارے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے میرا پورا گھر خوشبو سے خوشبودار ہے، اور میں بالکل اچھا ہو گیا۔ اب اتنا ہی نہیں ہوا، اب آگے سنیے۔ امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں وہ رات کے تیسرے پہر کا حصہ تھا، رات کا 3 حصہ گزر چکا تھا، 1 حصہ باقی تھا۔ اب کیا ہوا؟ امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں میں جب اچھا ہو گیا تو میں گھر والوں کو خوشی خوشی اٹھانے لگا، اٹھو اٹھو دیکھو میں اچھا ہو گیا ہوں، اٹھو دیکھو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں۔ کہا میں اٹھا ہی رہا تھا، اتنے ہی میں میرے گھر کے دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا۔ کیا کیا؟ کھٹکھٹانا سمجھ رہے ہیں؟ دستک دیا، کھٹکھٹایا، آواز دیا، امام شرف الدین بصیری۔ میں دروازے کے پاس جا کر دروازے کو کھولا، اور جب دروازے کو کھولا دیکھا ایک اجنبی انجان انسان کھڑا ہے۔ تب وہ سوچنے لگے رات میں 3 بجے سمے میں، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، سمجھانے کے لیے، قریب فہم کے لیے، اس 3 بجے رات میں انجان آدمی میرے گھر کے دروازے پر، بات کیا ہے؟ سوچنے لگے تو آنے والا سائل، آنے والا انسان نے کہا امام شرف الدین بصیری مت سوچ مت سوچ، بس ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا کام؟ کہا کام یہ ہے، سنو سنو ذرا مجھے وہ نعت سنا دے، ذرا مجھے وہ نعت پڑھ کے سنا دے جس نعت کا پہلا مصرع مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں اب وہ اور سوچ میں پڑ گئے، اب وہ اور فکر میں ہو گئے، اب وہ اور فکر میں غوطہ ہو گئے، اب اور پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اللہ، اس نعت پاک کو میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہے، اس نعت کو تو میں نے آج ہی رات لکھا، آج ہی رات پڑھا، اور آج ہی رات خواب میں یہ سب معاملہ ہوا، تو اس شخص کو معلوم کیسے ہوا؟ ارے بھائی معلوم ہونا چاہیے، یا میں پہلی بار آج آیا تو اس سے پہلے نہیں آیا تو کیسے معلوم ہوگا کہ بھائی اس سے پہلے میں آ چکا ہوں؟ معلوم ہوگا آپ کو؟ نہیں معلوم ہوگا نا؟ تو اب وہ سوچنے لگے کہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس نعت کو کہیں نہیں پڑھا، نہ کسی کو دیا، اس کو معلوم کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں حضرت امام شرف الدین بصیری یہی سوچ رہے تھے، آنے والے انسان نے کہا اے امام شرف الدین بصیری مت سوچ ارے سنو، جب تو خواب میں نبی کی بارگاہ میں پڑھ رہا تھا تو میں بھی بیٹھا نعت سن رہا تھا۔ پھر پڑھ لیجئے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے۔ حضرات محترم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے درود
کا نذرانہ نبی کی بارگاہ میں پڑھتے رہو. چاہتے ہو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے, چاہتے ہو گھر میں برکت کا نزول ہو جائے, چاہتے ہو گھر میں خیر کا نزول ہو جائے. آپ نے تو شب برات کے تعلق سے بہت کچھ سنا ہوگا, اپنے اماموں کی زبانی سنا ہوگا, اپنے علماء کی زبانی سنا ہوگا, اور مغفرت کے تعلق سے آپ نے سنا کہ اس رات میں اللہ ایسے ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو بہت پاپی ہوا کرتا ہے, جو بہت زیادہ گنہگار ہوا کرتا ہے. لیکن میں پیغام دے کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں, آج ہمارا حال عجیب ہے, آج ہمارا معاملہ عجیب ہے, آج ہمارا معاملہ تو ایسا عجیب ہے, ایسا عجیب ہے کہ آج ہم اچھا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. قرآن میرے گھر میں ہے, پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. قرآن ہے, اس کو تلاوت کرنا نہیں چاہتے ہیں. تسبیح جانتے ہیں, پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. نماز ہے, پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. اور ہماری ماں اور بہنوں کا تو عجیب حال ہے, عجیب حال ہے. وہ سب پتہ لگائے کہ کہاں پر اوجھا نہ تھا, اوجھا کہاں ہے. کہے بھائی پتا نہیں یہ بغل والی عورت نہ میرے گھر میں لگتا کچھ کر دیا ہے. یہ اوجھا کہاں ملے گا, پنڈت کہاں ملے گا, جادوگر کہاں ملے گا. پنڈت اور جادوگر کے چکر میں پریشان رہتی ہے. اور اگر کوئی جوگی آ گیا, پنڈت آ گیا, آپ تو چلے جاتے ہیں کہاں, پورنیہ چلے گئے, آپ چلے گئے گھر بنیلی قصبہ مارکیٹ کرنے کے لیے. ماں اور بہنیں گھر کے اندر ہے. اگر مولوی صاحب آئے گا, آواز دے گا تو کہا مولوی صاحب ہے, کہا دو گھر میں نہیں ہے, گھروں میں چل جاؤ. کیوں کہ مولوی صاحب لگتا ہے چندہ لے گا. اور اگر پنڈت آیا, جوگی آیا, اگر پنڈت یا جوگی آیا, ماں فوراً گھر سے باہر نکل جاتی ہے. ہماری بہن بیٹی گھر سے باہر جلدی نکل جاتی. کیوں پنڈت تو پوچھ ہوئے کی بات ہمارے گھروں میں رنگ رنگ نہ ہے. اللہ اللہ مصطفیٰ کے دیوانوں, سنو سنو, جلدی سے باہر آ جاتی ہے. اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں ان کے لیے خیر محرم ہوں. اور جیسے ہی پنڈت پہنچا ہے, جوگی پہنچا, بجا رہا ہے, ماں پہنچی ہماری, ماں بہن پہنچی ہماری بیٹی باہر نکلی ہے. نکلنے کے بعد فوراً اپنا ہاتھ بڑھا دیتی, بابا دیکھو میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہے. سبحان اللہ, دیکھیے تو ذرا لکیریں کیا کرتی. فوراً ہاتھ بڑھایا, اب لکیریں دکھا رہے. ایک آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, چوتھی آئی, 10 آئی, 10 دائیں 100, 10 ٹکا دیا, 100 ٹکا ہو گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اے میری ماں اور بہنوں سنو سنو, یہ بابا کے چکر میں مت جاؤ. یہ جوگی اور پنڈت تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, ان کے چکر میں مت جاؤ. سنو سنو, اگر چاہتے ہو تیرے گھروں میں برکت کا نزول ہو جائے, اللہ کے اس مقدس قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو. اللہ کے اس مقدس قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. اللہ کی اس مقدس کتاب کی تلاوت شروع کر دو. اللہ کی اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دو. اور اگر اتنا نہیں جانتے ہو تو بس ایک بات جان لو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب کی تسبیح بیان کرتے رہو, الحمدللہ پڑھتے رہو, سبحان اللہ, الحمدللہ پڑھتے رہو. اور اگر کسی دن رب کی رحمت مچل گئی تو تیرا بیڑا پار. اور آج کی رات کا تو عجیب حال ہے. آج کی رات کو تو جواب نہیں ہے, بلکہ اس رات میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہی آوازیں آتی ہے کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ارے ماں, دیتا ہے کرم اس کا صدا, مانگ ارے ماں. قائمی میں سونے والوں, حلوہ روٹی گوشت کھا کر کے سو رہے ہو, اگر تمہیں مانگنے کا کیا سلیقہ نہیں ہے, مانگ لے. اگر روزی میں برکت چاہتے ہو مانگ لے, اگر عمر میں برکت چاہتے ہو مانگ لے, اگر گھر کے پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہو مانگ لے, اگر مغفرت چاہتے ہو مانگ لے, اگر مرحومین کے گناہوں کی معافی چاہتے ہو مانگ لے, اگر جو ہے کھیتی میں برکت چاہتے ہو مانگ لے. وہ حلوہ روٹی گوشت کھا کر سونے والوں, مانگتا جا, میں تمہیں دیتا جاؤں گا. بس یہی صدا آتی رہتی ہے, صبح صادق تک آتی رہتی ہے. اس لیے مسلمانوں, اس رات کو آپ جاگیے. یہاں جب جلسہ ختم ہوگا جائیے گا, کل جا کر کے اس کو کر کے جو ہے آپ نے نیند پوری کر لیجئے گا. جائیے گا, جانے کے بعد بس رب کی بارگاہ میں آپ اپنا مسجد, اگر مسجد جائیے تو اور اچھا تاکہ خشوع پیدا ہو. مسجد جائیے گا, قرآن کی تلاوت کیجیے گا, کبھی درود پڑھیے گا, کبھی تسبیح پڑھتے رہیے گا, کبھی رب کی بارگاہ میں آنسو کے قطرہ بہا کر کے معافی مانگے گا. یا
یاد رکھیے گا جب ایک بندے مومن رب کو دل سے پکارتا ہے، صدق نیت کے ساتھ پکارتا ہے، اور رب کی رحمت اگر مچل اٹھتی ہے تو قسم خدا کی میرا دعویٰ نہیں، رب کا وعدہ ہے، قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کر میں تمہارا ذکر کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب بندہ مومن اپنے رب کو دل سے پکارتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کا مقدس زمانہ ہے۔ کون صحابی؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ پہلے خلیفہ کا نام حضرت صدیق، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ کا نام حضرت مولائے کائنات علی، حضرت علی۔ سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ ہے، انہی کی بادشاہت ہے، انہی کی خلافت ہے۔ اتنے میں ہوتا کیا، ایک شرابی ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے؟ شراب کی بھٹی سے آ رہا، جوا کی بھٹی سے آ رہا، شراب پی کر مست ہو کر بغل میں شراب کی بوتل دبا کر آ رہا، روڈ پر آ رہا، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، مئی جون کا گویا مہینہ ہے، بدن پر ایک چادر اوڑھے ہوا ہے۔ اگر دھوپ میں چادر اوڑھ کے اگر آپ جائیں ہم جائیں تو کہیے گا نا پاگل ہو گیا، اگر کوئی بھی کہے تو کہہ رہے وہ شرابی بغل میں بوتل دبائے ہوئے آ رہا، شراب لے کر کے بدن پہ چادر اوڑھ کر کے آ رہا، ادھر سے عمر فاروق جا رہے، ہاتھ میں کوڑا۔ جب عمر فاروق چلتے تھے تو ہاتھ میں کوڑا رہتا تھا، تاکہ جب کوڑا کوئی دیکھتا تھا کوئی کسی کی مجال ہے کہ پر مار دے، نہیں، اتنا خوف تھا لوگوں میں۔ حضرت عمر فاروق ادھر سے جا رہے، ہاتھ میں کوڑا، ادھر سے وہ شرابی آ رہا، جیسے نظر پڑی اللہ، عمر فاروق اب سوچنے لگا آج تو خیریت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور میں تو شراب میں مست ہوں، بغل میں شراب کی بوتل بھی ہے۔ اگر میں جھوٹ بھی بول دوں کہ شراب نہیں پیا ہوں، یہ بوتل تو پکڑا جائے گا، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب اتنا سوچ ہی رہا تھا جب تک عمر فاروق اور قریب آ گئے کہ اب کیا ہوگا؟ اگر بوتل پھینکتا ہوں دیکھ لیں گے، اب اگر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، کہا کہ بھاگ کیوں رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، ایک خوف طاری ہوا، بدن میں لرزہ طاری ہوا۔ آیا ہے روایت میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کا وہ شرابی اب دل ہی دل میں رب کو پکارتا ہے، بولیے سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ رب کو پکارتا ہے، مولا پاک پروردگارا، پالنہارا، میں نے آج تک تیری شراب کی بھٹی کو آباد کیا ہے، میں نے آج تک شراب کی بوتل کو منہ میں لگایا ہے، اے مولا